السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور سوچئے، اگر یہ آخری رمضان ہو اور اگر یہ آخری شعبان ہو، اگر یہ آخری موقع ہو، تو ہم میں سے کون ہے جو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اگلا رمضان وہ ضرور پائے گا؟ قبرستان خاموش ہے، لیکن وہاں سوال بہت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ تر لوگ غافل ہوتے ہیں، نہ دنیا پوری ہاتھ سے چھوڑتے ہیں، نہ آخرت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور ہم موبائل میں گم ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں کسی کی زندگی لکھی جاتی ہے، کسی کی موت لکھی جاتی ہے، کسی کے رزق کے فائل بند ہو جاتے ہیں۔ کیا پتا اگلی شب برات ہم ہو یا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم دوسروں سے ناراض ہو کر اپنی مغفرت کیوں روک رہے ہیں؟ پھر آتا ہے رمضان، رحمتوں کی بارش، مغفرت کا سمندر اور جہنم سے نجات کا پروانہ۔ لیکن افسوس، رمضان آتا ہے اور ہماری نماز نہیں آتی، رمضان آتا ہے اور قرآن بند ہی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ جملہ دل چیر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھنا، قبر میں پہلا سوال ہوگا، تیری نماز کہاں ہے؟ نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئیں گے، نہ یوٹیوب، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، اور نہ ہی ہماری دولت۔ صرف نماز بولیں گی۔ اگر نماز ہوں گی تو قبر کہیں گی، آؤ میرے دوست آرام کرو۔ اور اگر نماز نہیں ہوگی تو قبر اندھیرا، تنہائی کا گھر ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، سب لوگ واپس جا رہے ہیں، مٹی کی آخری اینٹ رکھی جا رہی ہے۔ اب نہ چیخ سنے گا کوئی، نہ آنسو دیکھیں گا کوئی۔ فرشتے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر آج ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ قبر یا تو جنت کا باغ ہوں گی یا جہنم کا گڑھا۔ فیصلہ آج ہو رہا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنا مان رہے ہیں؟ ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو کتنا بچا رہے ہیں؟ ہم کتنے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ رمضان میں رونے کا وقت، رمضان ہنسی مذاق کے لیے نہیں آتا، رمضان رونے کے لیے آتا ہے، اپنے گناہوں پر، اپنی نمازوں پر اور اپنی غفلت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا روتے کہ دھاڑی مبارک ان کی تر ہو جاتی اور ہم سحری کے بعد سو جاتے۔ میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اللہ سے کہو، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اگر آج بھی ہم نہ بدلے تو پھر ہم کب بدلیں گے؟
اگر رمضان ہمیں نہ بدلے تو کیا بدل سکے؟ قبر قریب ہے، موت سچی ہے اور اللہ کی ملاقات ہم سے یقینی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ رمضان عطا فرما جو ہماری زندگی بدل دے، ہمیں وہ نماز عطا فرما جو ہماری قبر روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے 12 مہینے عطا فرمائے، لیکن ان میں 2 مہینے ایسے ہیں جو رحمت اور مغفرت اور نجات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک ہے ماہ شعبان اور دوسرا ہے ماہ رمضان۔ آئیے دل کو نرم کر کے سنتے ہیں کہ ان مہینوں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھے شعبان کے مہینے میں، درود شریف کی کثرت کرے شعبان کے مہینے میں، دل سے توبہ و استغفار کرے، دلوں کی صفائی کرے، حسد، کینہ، بغض نکال دینا، صلح رحمی، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اس لیے اس رات دل صاف کرے، معافی مانگے، کسی سے دشمنی ہو تو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنا، تھوڑا پڑھیے مگر پابندی سے پڑھیے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، اس لیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، فرض نماز کی پابندی کرے، تراویح دل لگا کر پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، تھوڑا بھی دے مگر روز دے، کسی کا دل نہ دکھ توڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر زبان جھوٹ چھوڑ دے، آنکھ گناہ سے بچ جائے، دل اللہ کی طرف جھک جائے تو یہی اصل رمضان ہے۔ اے اللہ، ہمیں شعبان میں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق دے اور رمضان میں ہمیں قرآن، نماز، دعا اور تقوی والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو میں آپ تک انشاءاللہ لا سکوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔